ہے تو غریب کے گھر کی تم بیٹی لاؤ، اپنے گھر کی شان بھی بڑھاؤ، اپنے گھر کی نسلیں بھی بچاؤ۔ آج تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے برابر کی نہیں، تو وہابی دیوبندیوں کے گھروں میں وہ تاک لگاتا ہے کہ اس کے گھروں میں 5 گاڑیاں ہیں، بڑا شاندار اس کا گھر بنا ہوا، ہر گھر کے ہر کمرے میں اے سی لگے ہوئے ہیں، فرش ہے، ماربل بچھا ہوا، گرینائٹ دیوار کے اوپر چمک اور دمک کی شکل میں نظر آ رہی ہے، بڑی خوبصورت پی او پی نظر آ رہی ہے، ہر بیٹا ویل سیٹل ہے، اس کے گھر کی بیٹی لے کر کے آئے۔ لیکن جو اہم چیز ہے، خاص چیز ہے، نہ گاڑی دیکھنا، نہ گھر و مکان دیکھنا، نہ دکان و بزنس دیکھنا، نہ گھر کی اولادیں دیکھنا، جو خاص چیز دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کہیں وہابی تو نہیں، کہیں دیوبندی تو نہیں، کہیں اہل حدیث تو نہیں، کہیں صلح کلی تو نہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو نسلیں ہیں وہ غلام رسول کی شکل میں آنے والی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی، غلام غوث و خواجہ رضا بن کر کے اپنی زندگی گزارنے والی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو عرس پاک منانے والوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ صاحب عرس کے فرمان پر عمل کرے، صاحب عرس کی جس انداز میں زندگی تھی اسی کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کرے، صاحب عرس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے، تب تو عرس منانے کا حق ادا ہوتا ہے، ورنہ رسمی طور پہ تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ہم لوگ بھی رسم ادا کرتے ہوئے گزر جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ بیٹوں کی شادی کریں گے تو سنیوں کی گھروں کی بیٹیاں لائیں گے، بیٹیوں کی شادی کریں گے تو سنی کے گھروں کے داماد لے کر کے آئیں گے، ہے نا انشاءاللہ تعالی۔ ارے یہ تو اللہ کی عطا کردہ ہے، ہو سکتا ہے کہ جس غریب کے گھر کی بیٹی لا رہے ہو اس کے نصیب سے تمہیں اتنا عطا کر دے کہ پچھلے بہت سالوں میں جو عطا نہیں ہوا وہ اس گھر کی بیٹی کے آنے سے رب قدیر رحمتوں کا نزول فرما۔ آج کے دور میں مسلکی اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاؤ، اگر رشتے آ رہے ہیں تو پوچھو اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر اس کی بولی یہ ہو کہ احمد رضا خان ہمارے سر کا تاج ہے تو بیٹیوں کو بے چوچرا ان کے نکاحوں میں دے دو، اس لیے کہ وہ جانے والا جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے وہ بھی جنتی ہے اور آپ کی بیٹی بھی جنتی ہے۔ جنتی جنتی کے لیے جنتی 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 کے لیے یہ وہاں بھی تو گئے دوزخی ہے نہیں دوستی کے لیے۔ جنتی اور جہنمی میں کیا فرق؟ اس لیے آج سرکار تاج الشریعہ نے ایک جگہ ایک لفظ انگلش کا استعمال فرمایا نعت میں، ہے نا، انگلش کا لفظ نعت میں استعمال فرمایا، تو میں نے بھی حضرت کی قدم کی خاک اپنے ماتھے پر ملی۔ ہنسیے گا لیکن قبول کر لیجیے گا۔ سنیوں ہی سے شادی کرو، بہت ضروری ہے، پوری نسل برباد ہو جائے، نہیں تو پوری نسل برباد ہو جائے، ہے نا۔ سنیوں ہی سے شادی کرو، اور ہوتی بھی سنیوں کی ہی ہے، ایسا بھی نہیں کہ کسی کے اور لپیٹ دی جائے تو ہو گئی، نہیں ہوتی، صرف سنیوں ہی کے لیے نکاح، جس پر نماز پڑھ رہے اسی کے لیے نکاح، ٹھیک ہے۔ سنیوں ہی سے شادی کرو، سنیوں ہی سے شادی کرو، یہ وہاں بھی نہیں فیملی کے لیے۔ واللہ 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 بولو واللہ واللہ واللہ۔ سنیوں ہی سے شادی کرو، یہ وہاں بھی نہیں فیملی کے لیے۔ واللہ 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 پڑھو واللہ واللہ واللہ۔ یہ شعر مجھے پہلے پڑھنا تھا، ابھی جو میں پڑھنے والا ہوں یہ شعر کے پہلے پڑھنا تھا مجھے، تو رشتہ ہی نہیں آئے گا وہاں سے۔ ہاں، اپنے دروازے پر لکھو نام رضا، کیا بات،
رشتہ ہی نہیں آئے گا. آئیں گے تو بھی چائے پتی مانگ کے چلے جائیں گے. باہر سے دودھ چائے پتی شکر کچھ نہ کچھ مانگیں گے اور چلے جائیں گے, رشتہ نہیں مانگیں گے, ہے نا. اپنے دروازے پر لکھو نام رضا, اپنے دروازے پر لکھو نام رضا, اپنے ایمان کی صفتی کے لیے واللہ 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 بولو واللہ 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 واللہ